اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صیغ الامر والنہی بلغوا عنی ولو آیتن دا د زاد الطالبین دویشتم صفحہ، یہ ہے زاد الطالبین کا 22واں صفحہ۔ صیغ الامر والنہی، امر و نہی کے صیغے جن جملوں میں استعمال ہوئے ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے لیے گئے ہو، تو وہ جملے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے لیے گئے ہو اور اس میں امر اور نہی کے صیغے ہو، تو یہ باب جو ہے ان جملوں پر مشتمل ہے، ان احادیث پر مشتمل ہے۔ مثلا ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، بلغوا، بلغ یبلغ، تبلیغ یا ابلاغ، ابلاغ اور تبلیغ اور بلوغ، یہ الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو پہنچانا۔ ایک بات سن لیا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو ابلاغ بھی کہتے ہیں، تبلیغ بھی کہتے ہیں۔ تو بلغو، پہنچاؤ، عنی، میری طرف سے، جو ہدایات میں دیتا ہوں، یہ ہدایات اپنے آپ تک محدود نہ کرو، بلغو، پہنچاؤ، عنی، میرے ہدایات، ولو آیتن، اگرچہ یہ ایک آیت کیوں نہ ہو، اگرچہ یہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ بندہ 8 سال 20 سال تعلیم میں لگائے اور پھر وہ تبلیغی دین کی خدمت انجام دے۔ بندے کے معلومات ایک آیت پر مشتمل ہے تو وہ آیت ہی پہنچاؤ، یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ بلغو، پہنچاؤ، عنی، میری طرف سے، ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ بلغو ورسوئی، عنی، زمادت رپنا، ولو، اگرچہ آیتن، یو آیت ولی نہیں۔ انزل الناس منازلہم، انزلو، کس کئی، الناس، خلق، منازلہم، خپل خپل ځایونو ته، انزلو، کس کئی، الناس، خلق، منازلہم، خپل خپل ځایونو ته، یعنی اکرموا کل شخص علی حسب فعله و شرفه ولا تسووا بین الشریف والوذی والخادم والمخدوم۔ مطلب دا دی چې د هر سړي عزت په هغې انداز باندې وکړي کم انداز باندې چې هغه په معاشرې کې ژوند تیروي۔ ټول په یوه چوکه باندې مه شړئ، ایک لاٹھی سے سب کو مت ہانکو، بلکہ جن کا جو مقام ہے اسی مقام کے مطابق ان کی عزت کرو۔ انزل الناس، یعنی عزت کرو لوگوں کی، منازلہم، ان کے عہدوں اور ان کے شرف اور فضل کے مطابق۔ انزلو، اتارو، الناس، لوگوں کو، منازلہم، اپنے منزلوں میں، اپنے مقامات میں، اپنے مقام میں، تو اپنے مکانات یعنی اپنے مرتبوں کے مطابق ان کے ساتھ عزت کا سلوک کرو۔ کوئی اسلام سے پہلے کوئی اعلیٰ معاشرتی مقام پر فائز تھا تو ان کو اسی مقام پہ رکھو، اس کی تحقیر نہ کرو، اس کو کسی مخدوم کو خادم کا مخدوم نہ بنا، مخدوم کو خادم کا خادم نہ بناؤ، اور یہ جو شریف ہوتا ہے ان کو غیر شریف کا مقام نہ دو۔ انزل الناس، یعنی اکرم الناس، عزت دو لوگوں کو، منازلہم، اپنے مرتبوں کے مطابق۔ انزل الناس، سرا کچھ کے خلق، منازلہم، خپل منزلون تا، یعنی عزت ورکی خلق لا د خپل مرتبے مطابق۔ اشفعو، شفاعت کرو، سفارش کرو، فلتوجرو، تمہیں اجر دیا جائے۔ اشفعو، شفاعت کرو،
اشفعوا سفارش کرو، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کرو، خود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے سفارش کراؤ۔ تو سفارش، جب سفارش حق ہو اور کسی کا حق اس میں مارنا نہ ہو، تو من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ کفل منہا اور نصیب منہا۔ جب کوئی بندہ سفارش کرتا ہے اور وہ صحیح ہو، حق ہو یا نہ حق، تو دونوں صورتوں میں ان کو اس سفارش کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔ بری سفارش کی تو برا بدلہ، اچھی سفارش کی تو اچھا بدلہ۔ اشفعوا سفارش کرو، فلتوجروا تمہیں ضرور اس کا اجر مل جائے گا، فلتوجروا تمہیں ضرور اس کا بدلہ یا اجر دیا جائے گا۔ اشفعوا سفارش وکئی، فلتوجروا اجر دتا ملاوشی۔ اشفعوا سفارش وکئی، فلتوجروا لازم دیتا اس تا اجر ملاوشی، در تاکید د پارا د امر صيغه ملاوشي، ورنه د سیم پټیک د چې اشفعوا توجروا فتوجروا اشفعوا سفارش وکي د خلکو چې مشکلات کم شي، فلتوجروا چې خامخري تاسو ته د هغې اجر ملاوشي۔ 145 نمبر حدیث کے قل آمنت باللہ ثم استقم، قل کہہ دیجئے آمنت میں ایمان لایا ہوں، باللہ اللہ پر، ثم پھر استقم اس اقرار پر قائم رہو۔ قل کہہ دیجئے آمنتو میں ایمان لایا ہوں، باللہ اللہ پر، ثم پھر استقم اس اقرار پر قائم رہو۔ قلو آیا آمنتو ما ایمان لاؤ باللہ پا اللہ بانے، ثم بیا استقم ثابت قدم پاتیشا کلک پاتیشا پدے بانے۔ قل کہہ دیجئے آمنتو باللہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، ثم استقم اور پھر اسی اقرار پر ڈٹے رہو۔ 146 دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ریب شک کو کہتے ہیں۔ دع معنی ہے چھوڑ دو، چھوڑ دو ما وہ چیزیں، یریبک جو تمہیں شک میں مبتلا کر دیں، الی ما ان باتوں کی طرف، ان کاموں کی طرف، لا یریبک جو تمہیں شک میں مبتلا نہ کرے۔ جو چیزیں جو ہیں وہ جو کام اور جو سرگرمیاں تمہیں شک میں مبتلا کریں، ان سرگرمیوں اور ان کاموں کو چھوڑ دو اور وہ کام اختیار کرو جو تم میں شک میں مبتلا نہ کرے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دل میں جو بات جو ہے وہ تمہیں شک میں مبتلا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اور جو مثلا اذا سرت کا حسنتک واساعت کا سیئتک فانت مومن، جب تمہاری گناہ تمہارے دل میں تمہیں وہ پریشان کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کے کام ہیں، تو اس کو چھوڑ دو۔ اور جو تمہارے دل کو بھلی لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ شک سے خالی ہے، تو دع ما یریبک جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کریں تو اس کو چھوڑ دو، دع چھوڑ دو، ما وہ کام وہ باتیں، یریبک جو تمہیں شک میں مبتلا کر دیں، الی ما ان کاموں اور سرگرمیوں اور باتوں کے کی طرف جاؤ، لا یریبک جو تمہیں کسی شک میں مبتلا نہ کر دیں۔ دع پرے دو ما هغه څه یریبک چې تا په شک کې اچي، الی ما هغه څه ته لا یریبک چې تا په شک کې نه اچي۔ اتق اللہ اللہ سے ڈرو، حیث ما جہاں بھی کنت تم ہو، اتق اللہ اللہ سے ڈرو، حیث ما جہاں بھی کنت تم ہو، واتبع اور تابع کرو، السیئۃ گناہ، الحسنۃ نیکی کا، مطلب گناہ کے بعد نیکی کرو، واتبع السیئۃ اور گناہ کے بعد کرو، الحسنۃ نیکی، تمحوہا یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی، واتبع السیئۃ اور گناہ کے بعد کرو، الحسنۃ نیکی، تمحوہا یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی،
وخالق الناس، خالق سلوک کرو، خلق سے ہے، وخالق اور سلوک کرو الناس لوگوں کے ساتھ، بخلق حسن اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھا سلوک، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیثما کنتا، جہاں کہیں بھی تم ہو، واتبع السیئۃ، اور گناہ کے بعد کرو الحسنۃ، نیکی، تمحوہا، یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی، وخالق الناس، اور سلوک کو خلق سرا، بخلق حسن، بخیستہ اخلاق سرا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیثما کنتا، جہاں کہیں بھی تم ہو، واتبع السیئۃ، اور گناہ کے بعد کرو الحسنۃ، نیکی، تمحوہا، یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی، وخالق الناس، اور سلوک کو خلق سرا، بخلق حسن، خیستہ سلوک، اتق اللہ، ویرے اللہ نا، حیث کمزے چما کنت یہ تا، واتبع، اور رستوک السیئۃ، دنے گناہ الحسنۃ، نیکی، تمحوہا، دا نیکی بدا گناہ ختم کی، یعنی مطلب دا شو چھے نیکی وکی نو گناہ و سر ختمی گی، وخالق، او سلوک کو الناس دا خلق سرا، بخلق حسن، بخیستہ سلوک سرا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي، لا تصاحب، مصاحبت مکو، ملگرتیا مکو، یعنی تا مخو خوا مرگرتیا، الا مؤمنا، مگر دا مسلمان سرا، لا تصاحب، ملگرتیا مکو، الا مؤمنا، مگر دا مسلمان سرا، نو مسلمان سره ملګرتیا کې نو ستا خوراک سکاک ناسته پاسته دا بری د مؤمنانو سره نو مؤمن به ستا خوراک کوي، مؤمن به ستا سکاک کوي، مؤمن به ستا سره گپ شپ لګوي، نو لا یأکل، ندی خوري، طعامک، ستا خوراک، الا تقی، مگر نیک عمل خلق، لا تصاحب، مصاحبت نہ کرو، اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، الا مومن، مگر مومنوں کے ساتھ، لا تصاحب، مصاحبت نہ کرو، یعنی اپنے دوستی کے لیے ارادہ نہ کرو، الا مومن، مگر مومنوں کے ساتھ، ولا یأکل، اور نہ کھائے، طعامک، تمہارا طعام، الا تقی، مگر متقی شخص، یعنی تمہارا طعام اور کھانا جو ہے وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اکل طعامکم الابرار، تمہارے کھانے نیک لوگ کھائے، وافطر عندکم الصائمون، اور تمہارے گھروں میں روزہ دار روزہ کھولے، تو لا تصاحب، ساتھ نہ دو، الا مومن، مگر مومن کا، ولا یأکل، اور نہ کھائے، طعامک، تمہارا کھانا، الا تقی، مگر متقی شخص، الا تقی، مگر متقی شخص، لا تصاحب، ملگرتیا مکو، الا مومن، مگر دا مسلمان سرا، ولا یأکل، ندی خوری، طعامک، استا خوراک، الا تقی، مگر متقی سرا، ادی الامانۃ الی من ائتمنک، ادی الامانۃ الی من ائتمنک، ادی، ادا کا، الامانۃ، امانت، الی من، اغجاتا، ائتمنک، چا پتا بانے اعتماد وکی، جس نے تمہارے اوپر امانت رکھنے کے لیے اعتماد کیا تھا، تو اس کی امانت ان تک پہنچاؤ، ادے، ادا کا، پہنچاؤ، ادا کرو، الامانت، امانت، الی من، اس شخص کو، اعتمنکا، جس نے تمہارے پاس امانت کے طور رکھا تھا، ادے، ادا کرو، الامانت، امانت، الی من، اس شخص کے پاس، اعتمنکا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھا، اد الامانت، امانت کو ادا کرو، الی من، اس شخص کو، اعتمنکا، جس نے تمہارے اوپر امانت کا اعتماد کیا تھا، اد، ادا کا، الامانت، امانت، اد الامانت، ادا کا امانت، الی من، اغچاتا، اعتمنکا، چپتائی اعتماد کرو، چپتائی اعتماد کرو، نو اغا تخپل امانت چریا سکا اور تو واپس کا، ولا تخن، اور خیانت نہ کرو، من، اس شخص کے ساتھ، خانہ کا، جو تمہارے پاس تمہارے ساتھ خیانت کرے، یہ ایک ہی حدیث ہے کہ جس نے تمہارے پاس کوئی بات یا کوئی امانت کے طور رکھا تو وہ امانت وہ اس کو ادا کرو، ولا تخن من خانہ کا، اور جو شخص تمہارے ساتھ خیانت کرے تو اسی نیت سے ان کے ساتھ خیانت نہ کرو کہ وہ تمہارے ساتھ خیانت کر چکا ہے، تو لا تخن، خیانت نہ کرو، من، اس شخص کے ساتھ، خانہ کا،
جو تمہارے ساتھ خیانت کر چکا. ولا تخن، خیانت نہ کرو، من، اس شخص کے ساتھ، خانہ کا، جو تمہارے ساتھ خیانت کر چکا ہے. تمہارے پاس جو امانت ہے وہ امانت دار کے حوالے کر دو. یہ نہ سوچو کہ اس نے تو خیانت کی ہے میں بھی خیانت کروں گا. نہیں، اس نے خیانت کی، اس کا اپنا ذاتی کردار ہے. تمہاری ذمہ داری امانت کو امانت دار تک پہنچانا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت خود تو ہجرت کرنا چاہا ابو بکر کے ساتھ مل کے، وہ راستے پر روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت علی کو اپنے رضی اللہ عنہ کو اپنے چارپائی پر لٹا کر انہیں وہ امانات جو ہے ان کے حوالے کر کے کہا کہ یہ پلان کو حوالے کرنے ہیں. تو یہ نہ کہو کہ وہ پلان نے یہ کیا میں کیوں نہ کروں، پلان یہ کام نہیں کرتا میں کیوں کروں. بس تمہارے ذمے جو امانات ہے وہ خواہ وہ امانات اللہ کی طرف سے ودیت کی گئی ہو یا بندے نے تمہارے پاس رکھے ہو، تو خود اپنا امانت ادا کرو، اللہ کے احکام کی تابعداری کرو. دوسروں کا نہ سوچے کہ ان نے تابعداری کی ہے یا خیانت کی ہے. عدل امانت، ادا کرو امانت، الامن، اس شخص کو، اعتمن کا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھا ہے. ولا تخن، اور خیانت نہ کر، من، اس شخص کے ساتھ، خانہ کا، جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے. ادا کا الامانت، امانت، الامن اغ چاہتا ہے، اعتمن کا، چستا سر امانت خودے. ولا تخن، خیانت مکو، من دا اغ چاہتا خانہ کا، چستا سر خیانت کری. لیؤذن لکم خیارکم، لیؤذن، اذان دی وکی لکم، تاسو لپاره، خیارکم، په تاسو کې بهترین خلک. په کلي کې چې کوم سړی د ټولو نه ښه سړی اذان په حقه کوي چې خلک به د هغه جواب په مینه باندې ورکړي. یعنی اذان د پاره د اذان خواله هم، د اواز خواله هم، او د سړي د کردار خواله هم. لیؤذن، اذان دی وکی لکم، تاسو ته، خیارکم، تاسو بهترین خلک. ولیؤمکم، ولیؤمکم، او امامتی دی وکی ستاسو، قراؤکم، ستاسو قاریان. امامت دی هغه څوک وکړي چې هغه تلاوت صحیح کولی شي. اذان دی هغه سړی وکړي چې هغه په کلي کې په ښه حیثیت باندې مشهور. لیؤذن، اذان دی وکړي لکم، تاسو له، خیارکم، تاسو پسندیده خلک. ولیؤمکم، او امامتی دی وکړي تاسو له، قراؤکم، تاسو ښه قاریان. لیؤذن، اذان دے دے مسجد میں، لکم، تمہارے لیے، خیارکم، تمہارے گاؤں کے یا تمہارے علاقے کے پسندیدہ شخصیات، بہترین شخصیات. ولیؤمکم، اور امامت دے دے نماز کی، یعنی نماز پڑھائے تمہارے لیے، قراؤکم، تمہارے علاقے کے قاری لوگ، جنہیں قرات یعنی قرآن پڑھنا اچھی طرح یاد ہو، تو وہ امامت کرائے. لیؤمکم، اور امامت کرائے تمہارا، قراؤکم، تمہارے قاری لوگ. لا تأذنوا لمن یبدأ بالسلام، سلام کی اہمیت ہے کہ لا تأذنوا، اپنے پاس بیٹھنے کے لیے اجازت نہ دو، لمن، اس شخص کو، لم یبدأ، جو شروع نہیں کرتا، بالسلام، سلام سے. وہ شخص جو تمہارے محفلوں میں آ کر بیٹھنا چاہتا ہے تو ان کو آپ اجازت نہ دیں. یعنی جو آنا چاہتا ہے محفل میں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اجازت مانگے. تو اجازت سلام سے مانگا جائے، یعنی سلام، وہ سلام کہے، دوسرا وعلیکم السلام جواب میں دے دیں. تو جو وعلیکم السلام کہہ دے تو اس کا مطلب یہ انہوں نے اجازت دے دی. تو جو سلام نہیں کرتا اس کو اپنے پاس بیٹھنے بٹھانے کا وہ اجازت نہ دو. لا تأذنوا، اجازت نہ دو، لمن، اس شخص کو، لم یبدأ بالسلام، لم یبدأ، جو شروع نہیں کرتا، آغاز نہیں کرتا، بالسلام، سلام سے. لا تأذنوا، اجازت مور کوئی، لمن، اغی چال، لم یبدأ، چاغا آغاز نہ کی، بالسلام، پر سلام باندھے. لا تنتف الشیب فإنه نور المسلم. لا تأذنوا، اجازت مور کوئی، لمن، اغی چال، لم یبدأ، چاغا شروع نہ کی، بالسلام، پر سلام، اول نہ کی، اول والے نہ کی، بالسلام، پر سلام کی. لم یبدأ، چا اول والے نہ کی، بالسلام، پر سلام. لا تنتفو، لا تنتفو، نتفن کہتے ہیں بال نکالنا، بدن سے بال نکالنا. الشیب کہتے ہیں الشعرۃ الابید، سفید بال. لا تنتف الشیبہ، سفید بال جو ہے وہ اپنے داڑھی سے، اپنے سر سے نہ نکالو. کیوں؟ فإنہ، کیونکہ یہ جو سفید بال ہیں یہ نور المسلم، یہ مسلمان کے لیے ایک نور ہے. یہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے
نور بنایا ہے. جب داڑھی میں سفیدی ظاہر ہو جائے، بالوں میں سفیدے آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس مسلمان کے کردار کو پختہ کر دیا ہے. تو یہ مسلمان ہو بندہ، کلمہ گو ہو، اور ساتھ اس کی داڑھی بھی سفید ہو گئی، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو کردار ہیں اسلام کے لیے وہ پختہ ہو گیا ہے. تو یہ نور المسلم ہے. لا تنتف الشیبہ، سفید بال نہ نکالو، فإنہ، کیونکہ یہ نور المسلم، یہ مسلمان کے لیے نور ہے. لا تنتفو، موباسی الشیبہ، سپین یختہ، فإنه ذکر سپین یختہ نور المسلم، دارنا دا مسلمان دا پارا. ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. ازہد، زہد کہتے ہیں بے رغبتی کو اور محبت کو. جب اس کے بعد ازہد بے مینشہ فی الدنیا، پہ دنیا کی، یعنی دنیا پہ بارے کی، دنیا میں زاہد بنو، یعنی دنیا کے بارے میں زاہد بنو، دنیا کی محبت میں دیوانہ نہ ہو جاؤ. ازہد فی الدنیا بے مینشہ پہ دنیا کی، نے اعرض عنہا، دنیا کے کمانے سے احراز برتو. ازہد فی الدنیا، زاہد بنو دنیا کے معاملات میں. یحبک اللہ، یحبک، تمہارے ساتھ محبت کرے گا اللہ، اللہ. ازہد، زاہد بنو، فی الدنیا، دنیا میں، یحبک، محبت کرے گا تمہارے ساتھ اللہ، اللہ. یعنی دنیا کے بارے میں زاہد بنو، دنیا کے حصول سے منہ موڑو، اعراض کرو، تو اللہ کی محبت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اللہ تمہیں پسند فرمائے گا. وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس سے بھی بے رغبتی کرو، لوگوں سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. وَازْهَدْ، اور بے رخ ہو جاؤ، زاہد بنو، فی ما، ان چیزوں میں، عند الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں. یحبک الناس، تو لوگ تمہیں محبوب پائیں گے. لوگوں سے مت مانگو، لوگوں کے پسندیدہ شخصیت بنو گے. دنیا کے معاملات میں زاہد بنو، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت ہو یا لوگوں کی محبت ہو، دونوں صورتوں میں زہد اختیار کرو. زہد کہتے ہیں بے رغبتی کو، بے محبت سے اعراض کو. تو ازہد فی الدنیا، دنیا کے معاملات میں زاہد بنو. یحبک اللہ، اللہ کی محبت تمہارے ساتھ ہو جائے گی. وازہد فی ما عند الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہیں اس سے بھی اعراض برتو. یحبک الناس، لوگ تمہارے ساتھ خود بخود محبت کریں گے. ازہد بیمینش فی الدنیا، دنیا پہ معاملے کی. یحبک اللہ، اللہ بستا سر محبت کی. وازہد، او بیمینش فی ما پاغ سے کہ عند الناس چہ خلق سر دی. یحبک الناس، خلق بل سے محبت پیدا شي. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. کن، ہو جاؤ، فی الدنیا، دنیا میں، کأنک، جس طرح، غریب، ایک مسافر شخص ہوتا ہے. مسافر سفر کے دوران کہیں بھی ٹھکانہ نہیں بناتا، وہ سفر طے کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. تو دنیا کے معاملات میں بھی تمہارا اصل مکان جو ہے وہ تو آخرت ہے، جنت ہے. تو جنت کی طرف سفر کے دوران راستے میں ٹھکانے نہ بناؤ. کن فی الدنیا، دنیا میں اس طرح رہو کأنک غریب، گویا تم مسافر ہو اس دنیا میں. او عابر السبیل، یا راستے کا راہی ہو. کأنک غریب، گویا کہ تم ایک غریب ہو. غریب کا معنی یعنی پردیسی ہو، مسافر ہو. یہاں سے تم نے نکلنا ہے. جب تم نے یہاں سے نکلنا ہے تو وہاں محبت کے لیے آستانے کیوں بناتے ہو، اسے وطن کیوں بناتے ہو. او عابر السبیل، یا راستے سے گزرنے والا ہو، اپنے منزل کی طرف جانے والا. غریب یعنی جو پردیس کا ہو، کہیں دور سفر پر جا رہا ہو. اور عابر السبیل، ایک جگہ سے دوسری جگہ، قریب ہو یا بعید، وہاں سے نکلنا ہو. تو کن فی الدنیا، دنیا میں ہو جاؤ، کأنک غریب، گویا کہ تم ہو مسافر. او عابر السبیل، یا راستے کا راہی. کن، ہو جاؤ، فی الدنیا، دنیا میں، کأنک غریب، گویا تم ہو مسافر. او عابر السبیل، یا راستے سے گزرنے والا. کن شاہ فی الدنیا، پر دنیا کے، غریب، کأنک، گویا چتا غریب یا مسافر یہ. او عابر السبیل، یا تیرے دن کے پدارے بانے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.